إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في موضع آخر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں بندگی کو لازم قرار دیا ہے۔ عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ بندگی کے بعد سب سے زیادہ جس بات کی جستجو انسان کو ہوتی ہے وہ روزی روٹی کی تلاشی ہے۔ زندگی میں بندگی کے بعد انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، اساسی ضرورت ہے، وہ انسان کا رزق ہے۔
انسان کی روزی ہے۔ نہ صرف انسانوں کی ضرورت ہے روزی، بلکہ حیوانوں کی بھی ضرورت ہے، جنات کی بھی ضرورت ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی ضرورت ہے، پرندوں کی بھی ضرورت ہے، مچھلیوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہر مخلوق اور ہر جاندار کی ضرورت ہے روزی روٹی۔ ہمارے آگے پیچھے، ہمارے دائیں بائیں جو دوڑ دھوپ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا گھومنا جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے جو لوگوں کی تگ و دو ہے، جو لوگوں کی کوششیں ہیں، جو لوگوں کی سعی مسلسل ہے، جو لوگوں کی جستجو ہے، یہ سب کی تلاش کیا ہے؟ ان سب کی جستجو کیا ہے؟ یہ سب نکلے ہیں روزی روٹی کے لیے۔ بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، راستوں میں جو لوگ پھرتے ہیں، یہ سب کس لیے نکلے ہیں باہر؟ یہ گھروں سے باہر گھومنے والے یہ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ یاد رہے، روزی کا معاملہ میری اور آپ کی خواہش پر اور مرضی پر نہیں ہے کہ جتنا چاہے اتنا پیسہ کما لے، اتنی روزی روٹی کما لے۔ روزی کا تعلق یہ اللہ سے مرضی سے ہے، اللہ کی مرضی سے تعلق رکھتا ہے۔ روزی اور روٹی کا تعلق اسی سے ہے۔ ہم کو محنت کرنے کا حکم ہے، کوشش کرنے کا حکم ہے، جستجو کرنے کا حکم ہے۔ کوشش اور محنت کے بعد جتنی روزی آتی ہے، سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے مولا کی مرضی ہے، میری تقدیر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ کی چاہت سے زیادہ بھی روزی آ سکتی ہے، آپ کی چاہت سے کم روزی بھی آ سکتی ہے، مگر جتنا روزی آپ کو ملی ہے اس پر آپ کو راضی ہونا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، 120 دن کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر کو لکھتا ہے کہ یہ بچہ کب پیدا ہوگا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب تک جیے گا۔ اس کی ساری تقدیر کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ اس کی روزی کتنا کھائے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی تقدیر کا آخری دانہ نہیں کھا لیتا۔ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی مقدر کا آخری قطرہ نہیں پی لیتا۔ احادیث میں ہے، انسان جو ہے روزی کا پیچھا جتنا کرتا ہے، انسان روزی روٹی کا جتنا پیچھا کرتا ہے، اس سے زیادہ روزی روٹی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبع اجلہ، روزی انسان کا پیچھا ویسا کرتی ہے جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ انسان کو، ہر انسان کے پیچھے اس کی موت انتظار کر رہی ہے۔ وقت آئے گا تو موت اس کو، اس کی زندگی کو ختم کر دے گی۔ موت انسان کا جیسے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، روزی روٹی بھی انسان کا پیچھا ویسے ہی کر رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزی کے تلاش میں ہم نکلے ہیں، اس سے زیادہ روزی ہمارے تلاش میں نکلی ہے۔ ہماری مقدر میں جتنا روزی لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی۔ دیکھیے کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کوئی مہمان گھر کو آ رہا ہے، مہمان کے لیے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی اچھا سالن لے کر آتے ہیں، کوئی اچھا ڈش بناتے ہیں، پکاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں مہمان کے لیے، پکاتے ہیں مہمان کے لیے، مگر وہ کھانا مہمان نہیں کھاتا، کبھی کوئی اور کھا لیتا ہے، کیونکہ کسی کام کی وجہ سے وہ مہمان رک جاتا ہے۔ مارکیٹ گئے مہمان کے لیے، لا کے پکائے مہمان کے لیے،
سب کچھ مہمان کے لیے آپ کی نیت تھی، مگر کھایا مہمان نہیں، کوئی اور کھا لیا، کیونکہ اس کے نام وہ روزی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اردو میں مشہور مقولہ ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی روزی کا، اس کا مقدر کا جو رزق ہے لکھ دیا ہے۔ جو دانہ جس کے پیٹ میں جانا ہے اسی کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ فلاں کھائے گا یا میں کھاؤں گا، کبھی ہم چاہ کر بھی وہ کھا نہیں سکتے، کبھی چاہ کر بھی کسی مہمان کو ہم کھلا نہیں سکتے۔ دیکھیے رزق میں برکت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، آج کے اس خطبے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ روزی میں برکت کیسے آئے گی، ہماری کمائی میں برکت کیسے آئے گی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں کماتا ہوں، شکایت کرتے ہیں لوگ میں بہت محنت کرتا ہوں، صبح شام بڑی کوشش کرتا ہوں، مگر گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ رکتا نہیں ہے، ہمیشہ قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، سکون کا نام نہیں ہے گھر میں۔ دیکھیے روزی روٹی میں برکت آئے گی خاص کر جائز راستوں سے۔ ہم کیسے تلاش کریں روزی؟ جی جائز راستوں سے تلاش کرنا ہے۔ کیا فرق ہے جنگل کے اس شیر میں جو ظلم کر کے کھاتا ہے اور اس انسان میں جو ظلم کر کے کماتا ہے؟ حالانکہ جنگل کا شیر جو ظلم کر کے بکری کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے وہ کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہی قانون ہے، وہ ظلم کر کے کھائے، وہ چیر پھاڑ کے کھائے، وہ اس کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، شیر کے لیے وہ جائز ہے۔ لیکن یہ انسان شریعت رکھتے ہوئے، قانون رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجا، قانون کو اتارا، پیغمبروں کو بھیجا، سب کچھ رکھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر انسان کو کہ قانون کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی انسان جانوروں کی طرح ظلم کر کے روزی کمائے، دھوکہ دے کے روزی کمائے، تو پھر ایسے انسان کے جانور سے زیادہ برا ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ تو اس لیے حضرات روزی اور روٹی یہ جائز راستوں سے کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ تو روزی میں برکت کا سب سے پہلا ذریعہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ رزاق اللہ ہے، روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں، حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، دولت مندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کی کنجیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی روزی دیتا ہے، جس کو چاہے نوازتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو بھی جانور ہے، جاندار ہے، انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی جاندار زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، چاہے 2 پیر سے چلنے والے ہو، 4 پیر سے چلنے والے ہو، پیٹ کے بل رینگنے والے ہو، پانی میں تیرنے والے ہو، ہواؤں میں اڑنے والے ہو، بلو سوراخوں میں غاروں میں زندگی گزارنے والے ہو، کوئی بھی جاندار ہو، سب کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ روزی روٹی اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بلوں میں، سوراخوں میں چونٹیوں کو پہنچاتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی کون پہنچاتا ہے، گھونسلوں میں پرندوں کو روزی کون پہنچاتا ہے، پرندے کے بچے گھونسلے میں رہتے ہیں، پرندے کیڑے مکوڑے چن کے لا کے ان کے منہ میں روزی روٹی پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کیسے کیسے روزی اللہ کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بہت بڑا چٹان ہے، لوگ چٹان پھوڑتے ہیں، اس میں سے اچانک مینڈک نکل آتا ہے، پتہ نہیں کتنے سووں کے سالوں سے وہ چٹان، پہاڑ کا بڑا چٹان پڑا ہوا ہے، جب پھوڑا جاتا ہے تو اچانک اس میں سے ایک مینڈک نکل کے آتا ہے۔ اس مینڈک کو چٹان کے اندر روزی کون پہنچا رہا تھا؟ مینڈک کو چٹان کے اندر پانی کون پہنچا رہا تھا؟ وہ مینڈک چٹان کے اندر سانس کیسے لے رہا تھا؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پہنچا رہا ہے۔
وہی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ہر ایک کو روزی روٹی برابر پہنچاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث، بہت ساری بات دیکھیے کہ روزی کا ایک اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ محنت کرنا، روزی روٹی میں برکت آئے گی۔ توکل علی اللہ اسے کہا جاتا ہے، اللہ پر توکل کرو اور محنت کرو۔ ہم طاقت پہ توکل کرتے ہیں، ہم اپنے ورکروں پہ توکل کرتے ہیں، ہم اپنے فیکٹری جو ہے، ہماری فاؤنڈری جو ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمارے مزدور پہ ہم کو بھروسہ ہے۔ نہیں، توکل صرف اللہ پہ ہونا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کو کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کا آغاز کرو۔ یہ دو باتیں ہونی بہت ضروری ہے، یہ دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پرندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی ویسے پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام میں بھرے پیٹ گھونسلوں کو آتے ہیں۔ یہاں آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پرندوں کی مثال دیا، پرندے جیسا بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے پرندے گھونسلے سے نکلتے کہاں جاتے ہیں؟ آٹو نگر جاتے ہیں کیا؟ کوئی فیکٹری ان کی ہے کیا؟ کوئی دکان مکان ان کا ہے کیا؟ وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اللہ ہمیں روزی دینے والا ہے۔ بھروسہ کر کے جب نکلتے ہیں، اللہ کسی پرندے کو بھوکا نہیں مارتا، ہر پرندہ شام میں جب گھونسلے کو لوٹتا ہے پیٹ بھر جاتی۔ آپ گھر میں مرغیاں پالتے ہوں گے، وہ بھی پرندہ ہے، آپ اس کو کچھ روزی روٹی دانہ مت ڈالیے، مگر شام وہ ایسا تلاش کر کے پھر کے کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ پرندے اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو انسانوں کے اندر یہی کمزوری ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنی طاقت پہ، اپنے دکان و مکان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھ کے روزی کا انتظار کریں کہ آسمان سے اللہ خزانے گھر میں اتارے گا۔ نہیں، پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے بلکہ محنت کرتے ہیں، گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ تو توکل کے ساتھ ساتھ محنت کرنا ضروری ہے۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے، ہمارے گھروں کی جو بے روزگاری ہے، روزی کے سلسلے میں آج ہمارے نوجوان اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے نوجوان صحت رکھتے ہوئے، جوانی رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، سمجھداری رکھتے ہوئے سست خور بن گئے، آرام پسند بن گئے۔ ہم صحت رکھ کر آرام کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں چائے کے دور چلتے ہیں، سگریٹ کے دور چلتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ فرینڈ سرکل میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے گھنٹے گھنٹے گپ شپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو شرم نہیں آتا کہ ان کی بیویاں گھروں سے باہر نکل کے کماتی ہیں، ان کی بیویاں گھروں سے باہر نکل کے کما رہی ہیں۔ کمانے کا ذمہ دار عورت نہیں مرد ہے۔ عورت مرد کی نااہلی کو دیکھ کر دیکھتی ہے کہ میرا مرد بڑا سست خور ہے، کماتا نہیں ہے، بڑا احمق قسم کا میرا شوہر ہے۔ اس کی نااہلی کو دیکھ کر اس کی بیوی بچوں کے خاطر گھر سے باہر نکلتی ہے، محنت کرتی ہے، کما کے لاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے۔ بہت ہی بڑا مجرم ہے ایسا مرد جو سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتا، بڑا ظالم ہے ایسا مرد جو سستی کی وجہ سے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی گھر والی کو گھر سے باہر نکالتا ہے کمانے کے لیے۔ تو حضرات محنت کرنا چاہیے۔ آرام پسندی یہ اچھی بات نہیں، دنیا میں آرام کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، یہاں محنت کرنا ہے، یہاں تھکنا نہیں ہے، یہاں کوشش کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے روزی کمانے کا، روزی میں برکت کا ایک بہت بڑا دروازہ نماز کی پابندی۔
نماز کی پابندی دیکھیے، ظاہری سبب تو کیا ہے؟ پلاننگ کرنا ہے، کوشش کرنا، یہ ظاہری سبب ہے، لیکن باطنی سبب یہ نماز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ جس گھر کے سارے فیملی ممبر نمازی ہوں، شوہر، بیوی، بچے، جو بھی گھر کے سارے فیملی ممبر نمازی ہوں، اس گھر کے روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے پیغمبر، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کے ذکر کے بعد روزی کا ذکر، فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو روزی بانٹتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد روزی کا ذکر کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو فیملی ممبر نماز کی پابندی کریں گے اس گھر میں کبھی روزی روٹی کی تنگی نہیں ہوگی۔ جس گھر کے سارے افراد نمازی بن جائیں گے، روزی روٹی کے سلسلے میں کبھی وہ پریشان نہیں ہوں گے، کبھی وہ حیران نہیں ہوں گے۔ اس لیے خصوصاً دیکھیے فجر کی نماز کی پابندی جو بندہ کرتا ہے نا، اس کے گھر میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، فجر کی نماز کو سویا رہتا ہے، سورج نکلنے تک پڑھتا نہیں ہے، اس گھر میں روزی روٹی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خاص کر فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی، خیر من الدنیا وما فیہا رکعتا الفجر، فجر کی جو 2 رکعت سنت نماز ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب سے بہتر ہے، ان سب چیزوں سے وہ 2 رکعت بہتر ہے۔ دیکھیے وہ 2 رکعت اگر آپ ادا کریں گے کتنا برکت پائیں گے، کتنی دولت آپ پائیں گے، کتنی نیکیاں آپ حاصل کریں گے۔ آپ غور کیجئے، ویسے بھی صبح کا وقت جو ہے بہت ہی برکت والا وقت ہے، صبح کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس وقت میں محنت کرنے والوں کے لیے، کہا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے، فجر کے وقت میں برکت دے دے۔ جو بندہ صبح کے وقت میں محنت کرتا ہے، کماتا ہے، وہ روزی کے سلسلے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس وقت محنت کرنا جو شروع کرے، جو فجر کے وقت جو کام کرتے ہیں، فجر کے وقت جو دکان اور شاپ کھولتے ہیں، فجر کے وقت جو پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی پیسے میں، اپنی روزی روٹی میں بہت برکت پائیں گے۔ اور جو لوگ فجر کے وقت کو، صبح کے وقت کو بستروں پہ گزار دیتے ہیں، چادر تان کے سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وہ لوگ روزی روٹی میں برکت نہیں پائیں گے، بلکہ کمائیں گے بہت مگر گنوائیں گے بھی بہت۔ لہٰذا فجر کا وقت کمانے کا وقت ہے، وہ سونے کا وقت نہیں۔ مسلمان کی کمائی فجر سے شروع ہو جاتی ہے، مسلمان کا دکان فجر سے کھل جاتا ہے، مسلمان کی محنت فجر سے ہونی چاہیے۔ فجر کا وقت پیسے کمانے کا وقت ہے، فجر کا وقت برکت حاصل کرنے کا وقت ہے، فجر کا وقت روزی روٹی میں بڑھوتری کا وقت ہے۔ تو لہٰذا فجر سے آپ محنت کرنا شروع کیجئے، بڑا برکت والا بابرکت وقت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، رزق کا ایک معنوی سبق روزی میں برکت کا کیا ہے، یہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ روزی روٹی میں بڑی برکت دیکھیں گے وہ لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، رشتے کو نبھا کے چلتے ہیں، وہ لوگ روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان نہیں رہتے۔ جو لوگ رشتوں کو کاٹ کے جیتے ہیں، رشتہ داریوں میں دشمنیاں بانٹتے ہیں، رشتہ داریوں کو بات پہ بات کرنا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو قائم نہیں رکھتے، ایسے لوگ بہت ہی برکت کو کھو دیتے ہیں۔
رشتہ دار آپ کو ستا رہا ہے، برداشت کرو۔ رشتہ دار آپ کو دکھ دے رہا ہے، برداشت کرو۔ رشتہ دار آپ کو تکلیف دے رہا ہے، برداشت کرو۔ رشتہ دار آپ پر ظلم کر رہا ہے، برداشت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ برداشت کرنے کا حکم ہے، مگر رشتے کو مت توڑو۔ پھر دیکھو تمہارے اس برداشت کی وجہ سے، تمہارے اس صبر کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی روٹی میں کیسے برکت دے گا۔ آج ہم میں سے کتنے گھرانے ہیں رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں، شادیوں میں بلاتے نہیں، بات چیت بند کر کے کئی سال ہو گئے، فون کر کے کئی سال ہو گئے، پروگراموں میں، خوشیوں میں، غموں میں ان کو دعوت نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ایسے لوگ روزی روٹی کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له رزقہ وَأَن يَنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ مَنْ أَحَبَّ أَن يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں برکت آ جائے، روزی کشادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ عمر میں برکت، روزی میں برکت، ان دونوں چیزوں میں برکت اگر تم چاہتے ہو تو کہاں دو کام کرنا ہے، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے رشتے کو نبھا کے چلو۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ایسے مجبوروں کا سہارا بننا یہ تمہاری روزی روٹی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بے آسرا ہے، کوئی یتیم لڑکا ہے، کئی مجبوریاں دنیا میں آپ دیکھیں گے۔ بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلاؤ، پیاسے کو دیکھو پانی پلاؤ، ننگے کو دیکھو کپڑے پہناؤ، مجبور کو دیکھو سہارا بنو، بیوہ کو دیکھو اس کو ماہانہ ریشن پہنچاؤ، اس کے بچوں کے تعلیم کا، کتابوں کا، کپڑوں کا انتظام کرو، یتیم کا سہارا دو۔ اللہ کی قسم یہ روزی روٹی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ غریبوں کے ساتھ احسان کرنا، مجبوروں کی مجبوری کا خیال کرنا، یہ روزی روٹی میں برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ تم کو روزی روٹی میں جو برکت دے رہا ہے یہ تمہارے غریبوں کا خیال کرنے کی وجہ سے، سوسائٹی کے کمزوروں، مجبوروں، ضعیفوں کا تم جو خیال کر رہے ہو اس وجہ سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ غریبوں کو جو خیال کرے گا اس کی بڑی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اس لیے روزی دے رہا ہے کیونکہ تم یتیموں کا خیال کرتے ہو۔ اللہ تم کو روزی اس لیے دے رہا ہے تم بیواؤں کا خیال کرتے ہو۔ اللہ تمہیں روزی اس لیے دے رہا ہے تم بے سہاروں کو سہارا دیتے ہو۔ اللہ تم کو روزی اس لیے دے رہا ہے کہ کیونکہ تم کمزوروں کو مدد کرتے ہو۔ اللہ تم کو روزی اس لیے دے رہا ہے کیونکہ تم ماہانہ ریشن پہنچاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ روزی اس لیے دیتا ہے تاکہ برکت اس لیے دیتا ہے، دولت اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ بندہ اس کے ذریعے سے 10 غریب جئیں، اس کے ذریعے سے کوئی یتیم جئے، اس کے ذریعے سے کوئی بیوہ جئے۔ ہم جی لینا کوئی کمال نہیں، ہم کمائیں میں کھاؤں میری بیوی بچے کھائے بس ہے، نہیں۔ پڑوس میں، تمہارے نیبرز میں، تمہارے آس پاس میں کون مجبور ہے، کون پریشان ہے، ان کا اگر آپ خیال کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا۔ دیکھیے ترمذی کی ایک حدیث ہے، 2 بھائی تھے، ایک بھائی بزنس کرتا تھا، دونوں مسلمان، ایک بھائی بزنس کرتا تھا، محنت کر کے صبح شام کوشش کر کے پیسہ کماتا تھا، دوسرا بھائی محنت نہیں کرتا تھا، پیسہ نہیں کماتا، بزنس نہیں کرتا، پھر کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور پیارے نبی کے پاس علم حاصل کرتا تھا، پیارے نبی کے مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا، پیارے نبی کے ساتھ رہ کے حدیثوں کو سیکھتا تھا۔ وہ بھائی جو بزنس کرتا تھا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اس بھائی کی شکایت لے کر آیا کہ اللہ کے نبی کماتا میں ہوں، محنت کرتا میں ہوں، اور میرا بھائی کماتا نہیں، محنت نہیں کرتا، میرا کمایا ہوا وہ کھاتا ہے،
محنت نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شکایت کرنے آئے ہو میرے پاس تمہارے بھائی کی، تم شکایت کرنے آئے ہو اور یہ بھول جاتے ہو لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تعالیٰ تم کو روزی میں برکت اس لیے دے رہا ہے کیونکہ تم اپنے علم حاصل کرنے والے بھائی کی مدد کر رہے ہو۔ علم حاصل کرنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا، پیارے نبی کے پاس جو پڑھ رہا تھا وہ بھائی، تو علم دین کی اہمیت کو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مدرسوں کو مدد کرتے ہیں، علم حاصل کرنے والے بچوں کو مدد کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے والوں کو اپنا پیسہ خرچتے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تم کو اللہ جو روزی روٹی میں برکت دے رہا ہے شاید اس لیے کہ تم اس بھائی کی مدد کر رہے ہو جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، نبی کے صحبت میں بیٹھ کے حدیثوں کو سیکھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم والوں کی اوپر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے گا۔ تو پیارے نبی نے بتایا یہی، تم شکایت کرنے آئے ہو، حالانکہ تم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تم کو روزی دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تم کو روزی میں برکت دے رہا ہے، تمہیں کوئی شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی برابر مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ کے اس کے بندوں کی مدد کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی مجبوروں کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے برابر ہے، اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے برابر ہے۔ اسباب تو بہت ہیں، روزی میں برکت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، اس میں سے ایک بات یہ یاد رہے، استغفار یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ، بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا۔ استغفار یہ روزی روٹی میں برکت کا بہت ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کی حمد بار بار کرو، اللہ کی تعریف بار بار کرو، اللہ کی شکر گزاری بار بار کرو۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اتنا روزی روٹی میں برکت دیتا رہوں گا، تمہاری دولت میں برکت دیتا رہوں گا۔ جو جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا برکت عطا فرمائے۔ لازیدنکم، میں بڑھاتا رہوں گا۔ تو اللہ کی حمد بہت کرو، اللہ کی تعریف بہت کرو، اللہ کی عبادت بہت کرو، اور خاص کر استغفار، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پہ اگر یہ کلمہ بار بار ادا ہو، یقین کے ساتھ پڑھیے اللہ روزی میں بہت برکت دے گا، بہت برکت دے گا۔ اور آخری بات حضرات دیکھیے کہ نکاح بھی روزی روٹی میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ نکاح کرنا، بہت سارے لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے، عمر بڑھ رہی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، شادی اس لیے نہیں کرتے کہ میں بیوی کو پال نہیں پاؤں گا۔ یاد رکھیے نکاح خود روزی روٹی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شادی کرتا ہے نہ، اللہ نے فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جو لوگ فقیر ہوتے ہیں شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر بنا دیتا ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ کو پڑھو، ان کے ماں بھی غریب تھی، ان کا باپ بھی غریب تھا، ان کی ماں بھی غریب تھی، وہ جھونپڑی میں رہتی تھی، ان کا باپ بھی غریب تھا، وہ بھی جھونپڑی میں زندگی گزارتا تھا، مگر شادی کے بعد جو اولاد ہوئی، اولاد اتنا کمائی، آج وہ بنگلوں میں رہتے ہیں۔ تو شادی یہ روزی روٹی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں شادی کروں گا تو کیسے پالوں گا، بچے پیدا ہوں گے، بیوی کو پالنا ہے، پھر بچے بڑھیں گے، بچوں کو پالنا ہے۔ یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ توکل جو اللہ پہ کرتا ہے نا، اللہ ضرور شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے حضرات، زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ جن چیزوں سے بندوں کو امتحان لیتا ہے اس میں رزق بھی ایک امتحان ہے۔
اللہ تعالیٰ روزی کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ اس قانون ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جب خوب دیتا ہے، خوب نوازتا ہے، تو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے ٹیٹ کر دیتا ہے، روزی روٹی میں تنگی کر دیتا ہے، شکایتیں شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بے عزت کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لہٰذا روزی اللہ دیتا ہے، یہ بھی امتحان ہے، روزی اللہ کسی کو نہیں دیتا، یہ بھی امتحان ہے۔ امیری ایک امتحان ہے، غریبی ایک امتحان ہے، صحت ایک امتحان ہے، بیماری ایک امتحان ہے۔ یہ سب دنیا جو ہے ایک آزمائش کا سنگم ہے، مصیبتوں اور مصائب کا آماج گاہ ہے یہ دنیا۔ تو لہٰذا آزمائشوں میں روزی روٹی کا دینا اور نہ دینا، اس میں تنگی کرنا، یہ بھی امتحان ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور صبر کے بدلے میں روزی کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس حقیقت کا ذکر کیا کہ روزی کیوں تنگ کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کی روزی کو اللہ کیوں ٹائٹ کر دیتا ہے۔ اسی صورت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم لوگ یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ تم ابھارتے نہیں ہو۔ دیکھیے یہاں اللہ نے ذکر کیا روزی کیوں ٹائٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ کمزوروں کا تم خیال نہیں کرتے ہو۔ اگر تم کمزوروں کا خیال کرتے، اگر تم مجبوروں کا خیال کرتے، اگر تم یتیموں بیواؤں کو سہارا دیتے، اللہ تمہاری یہ حالت نہیں کرتا، اللہ تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بہرحال یہ کچھ ذرائع ہیں روزی روٹی میں برکت کے۔ ہمیں چاہیے کہ روزی حلال راستوں سے تلاش کرے، جائز راستوں سے تلاش کرے، اور روزی روٹی آنے کے بعد مجبوروں کا خیال کرے۔ جو ذرائع بتائے گئے ہیں، جو اسباب بتائے گئے ہیں، ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت ہم سب کو روزی روٹی کے جو ذرائع ہیں، جائز ذرائع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے بال بال ہماری حفاظت فرما، حرام کا ایک پیسہ بھی اللہ ہمارے گھروں میں آنے سے حفاظت فرما، کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے، حرام روزی سے پلا ہوا جسم جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ لہٰذا حرام کا ایک دانہ بھی ہمارے جسم میں جائے، ہمارے بچوں کے جسم میں جائے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ محنت کرنے، جستجو کرنے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ